ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مسافر کسی پتھریلے میدان سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس نے بادلوں کے درمیان سے ایک کڑکدار آواز سنی۔ بادلوں کے اندر سے آواز آئی، فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔ یہ سن کر مسافر حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے کبھی بادلوں کو کسی انسان کا نام لیتے نہیں سنا تھا۔ تجسس میں آ کر وہ اس بادل کے پیچھے چل پڑا۔ بادل ایک خاص سمت میں بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک سنگلاخ اور پتھریلی زمین پر پہنچ کر برسنا شروع ہو گیا۔ مسافر نے دیکھا کہ بارش کا سارا پانی پہاڑی نالوں سے ہوتا ہوا ایک منظم طریقے سے ایک مخصوص باغ کی طرف بہہ رہا تھا۔ وہ بھی پانی کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اس باغ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک سادہ سے کسان کو دیکھا جو نہایت اطمینان سے اپنے ہاتھ میں پکڑے پھاوڑے کی مدد سے پانی کی سمت درست کر رہا تھا تاکہ باغ کا ایک ایک درخت سیراب ہو سکے۔ مسافر نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کسان سے اس کا نام پوچھا۔ کسان نے جیسے ہی اپنا نام بتایا تو مسافر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ وہی نام تھا جو اس نے بادلوں کی گرج میں سنا تھا۔ جب مسافر نے کسان کو پورا قصہ سنایا تو وہ بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ مسافر نے پوچھا، تم اس باغ میں ایسا کیا خاص عمل کرتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے بادلوں کو حکم دے دیا؟ کسان نے نہایت عاجزی سے جواب دیا، میں اس باغ کی کل آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں۔ پہلا حصہ میں اور میرا خاندان کھانے کے لیے استعمال کرتا ہوں، دوسرا حصہ میں دوبارہ باغ میں بیج ڈالنے اور زمین کی بہتری کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں مسکینوں، یتیموں اور مسافروں پر صدقہ کر دیتا ہوں۔ یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اپنی کمائی میں سے دوسروں کا حق دینا مال میں کمی نہیں کرتا، بلکہ اسے اللہ کی حفاظت اور برکت میں ڈال دیتا ہے۔